کلام میں اس طرح سے مرقوم ہے، لکھا ہے عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے یہ چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں باندھا تھا اس سے پوچھنا شروع کیا۔ پھر وہ شمعون پطرس تک پہنچا، اس نے اسے کہا اے خداوند کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ سوالیہ نشان ہے آگے جی، کوشچن مارک۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا۔ پطرس نے اسے کہا تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پطرس نے اسے کہا اے خداوند صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یسوع نے اسے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں، کیونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا تم سب پاک نہیں ہو۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین آمین آمین۔ یہ عید فصح سے پہلے خداوند یسوع مسیح کی یہ بڑی خواہش، یہ بڑی تمنا کہ میں آخری کھانا اپنے شاگردوں کے ساتھ کھاؤں، جن کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے، جن کے ساتھ میں رہا ہوں، کیونکہ اب میرا وقت پہنچا ہے کہ جہاں سے میں آیا ہوں پھر وہیں کو واپس جاؤں۔ یہ محبت ہے، یہ کیا ہے جی؟ اتنی محبت شاگردوں سے رکھی، حالانکہ جس کام کے لیے اسے بھیجا گیا تھا، جب اسے پتہ چلا کہ آج رات مجھے پکڑوا دیا جائے گا اور رات کو عدالتیں کھولی جائیں گی، رات کو عدالتیں سن کھول دیا، لیکن یسوع کو دیکھیں اس کو پکڑوایا گیا اور رات کو عدالتیں کھولی گئیں، اور 8-9 گھنٹے کے اندر سارا فیصلہ ہوا۔ یسوع کو 6 عدالتوں میں پیش کیا گیا، لیکن یوحنا ساتھ رہا، یوحنا ساتھ رہا، اور یہ عدالتیں رات کو کھولی گئی۔ پھر لکھا ہے لیکن خدا یسوع مسیح کو یہ خواہش، یہ تمنا تھی، لکھا ہے کہ وقت پہنچا دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک ویسی محبت رکھی، اور اب تک ویسی محبت، اس کی محبت کبھی کم نہیں ہوتی۔ یہ خدا کی محبت ہے، یہ اگاپے محبت ہے۔ کون سی جی؟ اگاپے محبت ہے، اور اگاپے محبت کبھی کٹ نہیں ہوتی۔ یہ خوبصورتی ہے اس محبت کی، یہ خدا نے جو ہم سے محبت رکھی ہے وہ یکساں رہتی ہے۔ وہ کیا رہتی ہے جی؟ یکساں رہتی ہے۔ تو یسوع کی بھی یہی محبت تھی، اس کی بھی یہی خواہش تھی، اور اس نے اپنے شاگردوں سے جیسی محبت رکھی آج تک بھی وہ ویسی محبت ان سے رکھتا ہے، آمین۔ لکھا ہے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا، اور جیسے ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں، اب ان 12 شاگردوں کے اندر یہودا اسکریوتی بھی تھا۔ اب دیکھیں
خداوند یسوع مسیح جو عالم کل ہے، جو سب عالموں سے واقف ہے، آنے والے سے، ہونے والے سے، جو کچھ فیوچر میں ہوگا، جو مستقبل میں ہوگا، جو ماضی میں ہوگا، وہ سب کیا کرتا ہے جی؟ جانتا ہے، اور اسے سب پتا ہے۔ اب اسے پتا ہے کہ ایک ان میں سے مجھے کیا کرے گا؟ پکڑوائے گا۔ لیکن اس نے اپنے گروپ سے اسے نکال نہیں دیا، لیکن اس نے اپنے گروپ سے اسے، یہ محبت ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ کیا ہے جی؟ سارے میرے ساتھ کہیں، یہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ مجھے پکڑوائے گا، 30 دینار میں مجھے بیچ دے گا، وہ سب سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ باوجود جاننے کے، باوجود علم ہونے کے، باوجود استاد ہونے کے، باوجود آقا ہونے کے، باوجود مالک ہونے کے، اس نے اسے نکالا، کیونکہ وہ آخر تک موقع دیتا ہے۔ وہ آخر تک، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت، وہ چاہتا یہ ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت کیا ہو جی؟ پہنچے۔ یہ محبت کی کنڈیشن ہے، اگاپے محبت کی۔ ساری محبت ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ سمجھاؤں نے، نہیں سمجھ کے رکھاؤ قصبہ، نہیں سمجھتے تھے نام سے، یہ کہیں گے نا۔ لیکن یسوع ایسے نہیں کرتا، خدا ایسا نہیں کرتا، وہ بارہا گلے لگاتا ہے۔ یہودا اکثر یہودی، وہ جانتا ہے کہ یہ مجھے پکڑوائے گا، اس نے 30 دینار میں میرا سودا کر دیا ہے، طے ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی لکھا کیا ہے؟ دیکھا جب اسے علم ہوا، اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اکسیوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر، یسوع نے یہ جان کر کہ آج رات یہ مجھے کیا کرے گا، اس کھانے کے بعد پکڑوائے گا۔ سب جان لیا کہ اب کیا کیا واقعات ہوں گے، اب کیا کیا مجھ پر گزرے گی، کس طرح مجھے عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا، کس طرح مجھے لعن طعن کیا جائے گا، کس طرح مجھے بے عزت کیا جائے گا۔ سب کچھ ویو دیکھا، جانا کہ وہ وقت آ پہنچا، وہ وقت آ پہنچا کہ اب میں خدا باپ کا جلال ظاہر کروں، جس نے مجھے بھیجا ہے، جس نے مجھے بھیجا ہے، اس کے جلال کو کیا کروں؟ ظاہر کروں۔ وقت آ پہنچا، لکھا ہے یسوع نے جان کر کہ باپ نے سب چیزیں، آگے والی بات، یسوع نے جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں۔ کس کے ہاتھ میں جی؟ سارا اختیار میرے پاس، ساری اتھارٹی میرے پاس۔ لکھا ہے کلام میں کہ اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی اور کھولے ہوئے کو کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے۔ وہ چاہتا تو جب گتسمنی باغ کے اندر اسے پکڑوایا گیا، تو جب پکڑنے کے لیے فوجی آئے، پلٹن آئی، تو پترس نے کیا کیا تھا؟ تلوار نکالی اور ایک سپاہی کا کی کر دیتا، کان نہیں اڑا دیتا۔ یسوع نے کیا کیا؟ کان کو پکڑا تے واپس آیا۔ دیکھو نا محبت، کہا پترس کو ڈانٹا اور کہا پترس اپنی تلوار کو کیا کر، میان میں رکھ۔ میان کا مطلب کسی کور کے اندر اسے رکھ۔ جو تلوار چلاتے ہیں وہ تلوار سے ہی ہلاک ہوں گے۔ تو اس لیے ہمارا کام یہ نہیں، میں اس مقصد کے لیے بھیجا نہیں گیا۔ اگر اس مقصد کے لیے بھیجا جاتا تو میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں، وہ 12 تمن سے زیادہ فرشتے ابھی موجود کر دے گا، منٹوں سیکنڈوں میں ان کو نیست و نبود کر سکتا ہوں، لیکن میرے باپ کی مرضی یہ نہیں۔ میرے باپ کی مرضی ہے کہ میں صلیب تک جاؤں۔ کہاں تک جاؤں جی؟ یہ محبت کا مکاشفہ ہے، یہ محبت ہے کہ میں بنی و انسان کا کفارہ بنوں، اس کے گناہوں کے لیے صلیب اٹھاؤں، اس کے گناہوں کے لیے دکھ سہوں، سب کچھ اس کے اختیار میں، اتھارٹی اس کے پاس۔ لیکن باوجود کلام میں لکھا ہے بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر کیا سیکھی جی؟ فرما برداری سیکھی۔ دیکھا ہے یسوع نے جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا ہوں،
میں کس کے پاس سے آیا ہوں؟ باپ کے کولو ہی آیا ہوں اور پھر اب واپس باپ کے پاس جانے کو ہوں تیار. آمین. کیا تیاری ہے دیکھیں کس طرح وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے, فرما بردار رہتا ہے, جس کام کے لیے اسے بھیجا جاتا ہے اسے وفاداری اور دیانتداری سے پورا کرتا ہے. آمین. لکھا ہے خدا کے پاس سے آیا اور خدا کے پاس جاتا ہوں. یہ سب چیزیں جب دیکھیں کہ یہ سارا اختیار میرے پاس ہے اور اتنا بڑا کام بنی نوع انسان کا کفارہ دینے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے آسمان سے. یہ ساری چیزوں کا واقعہ جب ایک سین اس کے سامنے چلا, جب اسے سمجھ آئی کہ آج رات سے یہ کام ہونا شروع ہو جائے گا. اتنا بڑا اختیار, اتنی بڑی اتھارٹی. یہ سانو اتھارٹی میرے کسا پتی کی کار ہے, اسی لوگوں کھلو نہیں دیتے. پٹی صاحب این جی ہے نا, اسی نے تیرے پتہ نہیں میں تانیدار لگ گیا, تیرے پتہ نہیں میں ڈی ایس پی ہے, تیرے پتہ نہیں میں فلاں ہوں. لیکن یسوع کو جب پتہ چلا کہ آج رات میں ایک بہت بڑا کام جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے, باوجود اتھارٹی کے میں دکھ اٹھاؤں گا, سلیب اٹھاؤں گا, باوجود بیٹا ہونے کے میں اس کام کو وفاداری سے پورا کروں گا. تو کیا کیا جب یہ پتہ چلا تو ٹیبل سے اٹھتا ہے. ٹیبل سے سنیں اس بات کو, ٹیبل سے لکھا دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے. کیا کیا جی؟ کیا کیا؟ کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا. یہ اس چیز کی علامت ہے غلامی کی. اس نے جب اتھارٹی کو سمجھا, اختیار کو سمجھا کہ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں ابلیس کے گھر میں آ کے ابلیس کو شکست دوں گا اور بنی نوع انسان کا کفارہ بنوں گا, اس کے گھر میں آ کے اسے شکست دوں گا. اتنا بڑا اختیار. اتنے بڑے اختیار کے بعد ٹیبل سے اٹھا, غلام کی عاجزی اور فروتنی لی, کپڑے اتارے, کپڑا باندھا اپنی کمر سے, اور اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے لگا. دیکھو کیسی بات ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ ساڑھے کو سب اتھارٹی آ جائے, ساڑھے کو اختیار آ جائے, یعنی ساڑھے پیر تو ہو تسی, اسی تھوڑے کے پیر تو ہوئے پٹی صاحب این جی ہے نا, پھر اسی پیر اگے جان کے کر دیں, کہتے تیرے پتہ نہیں پیر آئے نے میرے تو ہے نا. لیکن ہم اس کو سمجھیں گے کہ خدا نے سنسی کیا سکھانا چاہ رہے ہیں, کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. جب اس کے پاس سارا ہر ایک چیز کا, آسمان زمین بلکہ ہر ایک چیز کا اختیار اس کے پاس ہے, باوجود اختیار ہونے کے, باوجود اتھارٹی ہونے کے, جب اس کو سمجھ آئے کہ آج رات میں بہت بڑا کام کرنے کو ہوں, ابلیس کو شکست دینے کو ہوں اور بنی نوع انسان کا کفارہ دینے کو ہوں اور بنی نوع انسان کو ابدی بادشاہت کے دروازے کھول کر اسے داخل کرنے کو. تو لکھا اس نے اٹھ کر دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا, اور اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے لگا, اور جو رومال کمر میں باندھا تھا اس سے کیا کرنے لگا جی؟ پہنچنے لگا. اب اس بات میں بہت سی کلیسیاں ہیں جن کے اندر واقعی فزیکلی پاؤں دھوئے جاتے ہیں, جن کے اندر واقعی فزیکلی پاؤں دھوئے جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یسوع یہاں یہ میسج دے رہا ہے کہ فزیکلی پاؤں دھوئے؟ یسوع یہاں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں. اب میں ایک انسان ہوتے ہوئے آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر فرض کرے مجھے کسی کے پاؤں پیر دھونے پڑیں تو میں ایک بتانا آپ کو یہ رہا ہوں کہ میں دلوں نہیں تو کہاں کا کی مصیبت پہ یار میں کہ گندے جو پیر پہ دھونا ہوں. یہ سچ کیا ہے, کوئی بھی دل سے نہیں. یسوع نے یہ تعلیم بھی نہیں دی, لیکن یسوع نے یہ کیا. کیوں کیا؟ کہ بیٹا ہونے کے, اختیار ہونے کے, اتھارٹی ہونے کے, اتنا کچھ ہونے کے باوجود ایک سکھایا کلیسیا کو, چرچ کو سکھایا. کیا سکھاتا ہے؟ لکھا ہے خداوند کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ لفظی معنوں میں ایک دوسرے کے پاؤں دھوئیں یا یہ ایک رسم ڈالنا چاہ رہا تھا. خداوند یہ نہیں چاہتا تھا. خداوند کلیسیا سے کوئی رسم قائم بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. اس کا مطلب جو ہے وہ روحانی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم سمجھیں گے کہ اس کا مطلب روحانی کیسے ہے. اس کا مطلب روحانی
हरगिज़ यीशु ने ये नहीं कहा, अंजील हमें ये नहीं बताती, आप किताबें पढ़ के देख रहे हैं, बड़े बड़े जो आलम हैं जो उन्होंने इस पे बात की है, कभी भी हरगिज़, और यीशु का मतलब भी हरगिज़ ये नहीं था कि हम पाँव धोएं। ये तो एक रस्म बन जाती कि हम फिर चर्चेस में पाँव धोने लग जाते, ये एक रस्म बनती, लेकिन खुदा रस्मों से दूर रहना चाहता है, वो रस्मों में नहीं आता। इसलिए ये रूहानी पहलू की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है जी? रूहानियत की बात हो रही है। रूहानियत का वो लेवल कि वो लेवल हो, वो किरदार हो जिस तरह यीशु मसीह का किरदार था, जिस तरह यीशु मसीह का किरदार, ये खुदावंद यीशु मसीह का किरदार है एक्चुअली। ये क्या है जी? वो किरदार पेश कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि बावजूद बेटा होने के, बावजूद इख्तियार होने के, बावजूद अथॉरिटी होने के, मैंने ये सब जो किया है, तो इसी तरह तुमने इतना आजिज होना है। इसका मतलब है इतना आजिज होना है। ये रूहानी पहलू से हम इसको समझते हैं कि किस तरह से कहा कि एक दूसरे के साथ मुतवात्तर रफाकत है। कौन सी जी? इब्तदाई कलीसिया क्या लिखा है कलाम में? हर रोज क्या लिखा था? हर रोज हैकल में जमा होकर क्या करते थे? इबादत करते थे, दुआ करते थे। तो इसे लिखा है, इसका मकसद ये है, ये किरदार है। तो ये किरदार खुदावंद यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि ये किरदार से देखकर लोग जाने कि हम मसीही हैं। ये किरदार हमारा ऐसा होना चाहिए। पाँव भले फिजिकली धोए, लेकिन किरदार अगर अच्छा ना हो तो कोई फायदा है? किरदार में हमें इतना हलीम होना चाहिए, किरदार में हमें इतना हम्बल होना चाहिए, किरदार के अंदर हमारी गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मतवात्तर रफाकत के वसीला से एक दूसरे को पाक रखें। मतवात्तर क्या करना है जी? मतवात्तर रफाकत रखनी है एक दूसरे से। हम ये जो हम चर्च में आते हैं, रफाकत रखते हैं, बात करते हैं, वर्शिप करते हैं, कलाम सुनते हैं, इससे हम जोरावर होते हैं। इससे हम क्या होते हैं? रूह कुदस हमें जोर देता है, कुव्वत देता है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने दो करके भेजे। सब कितने करके भेजे थे? दो करके भेजे थे कि अगर एक कमजोर पड़े तो दूसरा उसको जोर बख्शे। उसको बताया कि तुझे यीशु की बात याद नहीं? यीशु ने कहा था परेशान ना होना, रूह कुदस तुम्हारे साथ होगा, तुम्हें संभालेगा। तो इसलिए मतवात्तर रफाकत के वसीला से एक दूसरे को पाक रखें। अगर कोई देखते हैं हम ऐसा शख्स या ऐसा भाई जो रूहानियत में ठंडा पड़ रहा है, जो रूहानियत में ठंडा पड़ रहा है और दुनियादारी में सरगर्म हो रहा है, बात ये पॉइंट नोट कीजिएगा, रूहानियत में ठंडा पड़ रहा है और दुनियादारी में क्या हो रहा है जी? सरगर्म हो रहा है। हाँ, दुनियादारी जो बड़ा सरगर्म है, लेकिन रूहानियत में क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। तो खुदावंद यीशु मसीह ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हारा फर्ज है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये मैं तुम्हें ड्यूटी देकर जा रहा हूं कि उस भाई की तुमने मदद करनी है, उस बहन की तुमने मदद करनी है जो रूहानियत में ठंडी पड़ गई है या ठंडा पड़ गया है। इनका चंगा ठंडा पै गया। एक्चुअली ये एक किरदार है, दुनियादारी में सरगर्म होता जा रहा है कि लाजिम है कि वो बाइबल मुकद्दस में और मोहब्बत की रूह में उसे नसीहत करें। ये लाजिम है कि हमें एक दूसरे को जो रूहानियत में कमजोर हो रहा है और दुनियादारी में जोरावर हो रहा है, सरगर्म हो रहा है, हमें खादम होते हुए, ईमानदार होते हुए एक दूसरे के साथ ये ताल्लुक रखने हैं, इतना करीब होना है, इतना हमल होकर उसे समझाना है कि मेरे भाई मेरी बहन ऐसा नहीं, हमने मसीह में आगे बढ़ना है। हमने किस में आगे बढ़ना है? मसीह में आगे बढ़ना है। दुनिया में ठीक है, दुनियादारी में होते हुए हमने जरूर सारे काम करने हैं। खुदा यीशु मसीह ये मना नहीं कर रहे, कलाम मना नहीं कर रहा, वो भी साथ साथ है, लेकिन पहला दर्जा हमने किसको देना है? मसीह को देना है। ये समझाना चाह रहे हैं। पहला दर्जा किसको देना है? मसीह को देना है। तो इसलिए याद रखना चाहिए कि नौकर अपने मालिक से बड़ा। तो मालिक जब ये हमें समझा कर जा रहा है, मालिक शागिर्दों को ये तरबियत दे के जा रहा है, हम भी यीशु के शागिर्द हैं, तो जब वो हमें बताता है कि हमने एक दूसरे का ऐसा ख्याल रखना है, उसने ये नमूना करके बताया, पाँव धो के बताए कि मैंने तुम्हारा कैसे ख्याल रखा, तुम्हें भी एक दूसरे का ऐसे ही ख्याल रखना है, एक दूसरे की इतनी ही फिक्र करनी है और ज्यादा जोर तुमने रूहानियत में मारना है। आमीन। तो इसलिए लिखा है
पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोए और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछना शुरू किया। फिर शमौन पतरस तक पहुंचा, उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने जवाब में उसे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, मगर मेरे बाद इसको समझेगा। क्योंकि पतरस थोड़ा पता आपको जज्बाती था। जब यीशु ने पैर तो लगा, नहीं यीशु तू मेरे पैर, तू मेरा उस्ताद, तू आका, तू मेरे पैर धोएगा। तो इसका मकसद ये है, ये सिर्फ जिस्मानी बात नहीं थी। जब यीशु जो बात कर रहा था, ये मैंने पहले अर्ज किया, ये रूहानियत से इसका ताल्लुक है। इसके किससे ताल्लुक है? तो उसने कहा, जो मैं तुम्हारे पाँव धो रहा हूँ, इसको ये मत समझो कि खाली मैं तुम्हारी जिस्म की परवाह कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी रूह की परवाह कर रहा हूँ, रूहानियत तुम्हें सिखा रहा हूँ। ये रूहानियत की बात है, बल्कि पाकीज़गी की बात है। बल्कि किसकी बात है जी? पाकीज़गी की बात है, रूहानियत और पाकीज़गी की बात है। इसलिए सुनका जब तुझे बाद में याद आएगा, तो फिर जब ये पतरस को आगे पढ़े, जब ये बात पतरस को समझ आ गई, कहना हुण मेरा सिर भी धो दे, तो मैंने पूरा नवा दे पाऊंगा। तो यीशु ने कहा, पहला दिन मैं नवा चुका हूँ, हुण खाली तेरे पाँव धोने की जरूरत है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि खुदा यीशु मसीह हमें हर तरह से संभालते हैं, हर तरह से हमारी रहनुमाई करते हैं। और ये किरदार है, हमारा किरदार भी आजकल, मसीहों का किरदार भी ऐसा ही होना चाहिए जैसे हमारे मसीह का किरदार है, जैसे हमारे तो मसीह ने सारी चीज़ें करके बताई। मैं हमेशा ये बताता हूँ कि खुदा यीशु मसीह वो बादशाह है, वो खुदावंद है, वो लीडर है, जो कुछ उसने पहले खुद किया, फिर कहा ऐसे करो। पहले उसने आजिज़ बना, फरोतन बना, पाँव धोए, फिर कहा तुम भी इतने रूहानी बन जाओ, इतने फरोतन बन जाओ कि मसीह तुम्हारे अंदर से नजर आए। आमीन। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने ये आखिरी खाना अपने शागिर्दों के साथ खाया, फिर उनके पाँव धोकर उन्हें रूहानियत में पाक किया, उन्हें मसा किया, उन्हें जोर दिया, उन्हें कुदरत से भरा, उनके ज़हनों को खोला, ताकि वो दुनिया में जाके अंजीर की क्या करें, मुनादी करें। हमें इसलिए पाँव फिजिकली नहीं, ये एक किरदार है, हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए, पाँव धोने जैसा इतना आजिज़ हो जाना चाहिए। समझ आ रही बात? कोई कंफ्यूजन? इतने हम्बल हों कि जैसे यीशु ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए, हम भी इस तरह से इतने हम्बल हो जाएं और एक दूसरे का इतना ख्याल रखें जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने हमारा ख्याल रखा। सो खुदा हम सबों को बरकत दे।